أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین والطاہرین. محترم سامعین، سید توصیف رضا آپ حضرات سے مخاطب ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں عصر فتن. سامعین، جیسا کہ آپ حضرات خوب واقف ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب، جنہوں نے اپنی تمام سو کال تحقیقی اور علمی توپوں کا رخ آج کل مکتب اہل تشیع کی طرف کر رکھا ہے، اور اپنے سابقہ مکتب میں چوری کے بعد آج کل انہوں نے اپنا یہ شعار بنایا ہوا ہے کہ مذہب ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں نقب زنی کی کوششوں کو جاری رکھا جائے. مذہب حقہ کے متعلق انہوں نے اپنی پہلی باضابطہ نقب زنی کی کوشش جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کو بدعت قرار دیتے ہوئے کی تھی، مگر شاید انہیں اندازہ نہیں تھا کہ پیروان مذہب حقہ کی جانب سے اس قدر شدید رد عمل آئے گا جس کی یہ توقع نہیں کر رہے تھے. آغا علی روحانی صاحب ہوں یا برادر ڈاکٹر شجاعت علی صاحب ہوں، اس کے علاوہ بہت سے پیروان ائمہ اہل بیت نے انجینئر صاحب کے بے بنیاد موقف جو کہ انہوں نے شہادت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے متعلق اختیار کیا تھا، اس موقف کی علم و دلائل کے میدان میں دھجیاں اڑا کے رکھ. نتیجتاً ملت سوشل میڈیا کے یہ خود ساختہ امام موصوف مرزا انجینئر صاحب غصے سے پاگل ہو چکے ہیں اور عجیب بہکی باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو تو اپنے آپ میں یہ زوم ہے نا کہ یہ عقل کل ہیں اور دلیل کے میدان میں تو ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور علم اور منطق میں یہ ایک آخری حد کا درجہ رکھتے ہیں. تو یہ میں آپ کو کوئی تفنن کے انداز میں یا آپ کو کسی مذاق کے انداز میں نہیں کہہ رہا کہ یہ بہکی باتیں کرنے لگ گئے. ان کی لیٹسٹ ویڈیو آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں، یہ واقعی عجیب ہذیانی کیفیت میں ہذیان بک رہے ہیں. یہ ذرا ملاحظہ فرمائیں. المدد یا سورج مشکل کشا، مدد فرمائیے، ٹھنڈ بہت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اور باہر تشریف لے آئیے، بادلوں سے اپنا گھونگھٹ اٹھا دیجئے. سر اگر سورج نو نہیں پکار سکتے تو بابے تے شاہی کوئی نہیں ہے. تو آڈے بابے صرف بوٹیاں پون سکتے ہیں سورج اگے، آپ پونو نا ساہ نال. ہاں بابے کی شان ہے. لیکن کبھی ہمیں وہم بھی ہے، کسی مسلمان سنی شیعہ سے پوچھ لیں کہ یار کہہ سکتے ہیں المدد یا سورج ہو کہے گا توبہ 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 توبہ، مخلوق ہے. کو جی مخلوق ہے، پر اللہ نے ڈیوٹیاں بڑی ہیں نا، اللہ نے سورج دی ڈیوٹی لائی ہے. نہیں تے بابے دی تے ڈیوٹی بھی کوئی نہیں لگی ہوئی. ماما مامو پارٹی، ایک مامو نو گالاں کڈنے والی پارٹی تے ایک مامو دا دفاع کرنے والی، دو پارٹیاں ہی گمراہ. جی سامعین، تو آپ نے سنا، ایک مامو نو گالاں کڈن والی پارٹی تے ایک دفاع کرن والی پارٹی، دونوں گمراہ نے. تے مرزا جی مامو نو رضی اللہ کہن والی پارٹی، جناب وہ پارٹی وہ رائے راستے وے، وہ گمراہ نہیں جی. مرزا جی آگے چلیں ذرا مرزا جی، انشاءاللہ تعالی آج آپ جتنا اس معاملے میں مکتب تشیع کے متعلق، مکتب ائمہ اہل بیت کے متعلق آگے جائیں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کو آگے سے اتنا ہی زیادہ ٹف ٹائم علمی اور تحقیقی میدان میں ہم دیں گے. آپ کی ساری غلط فہمیاں انشاءاللہ دور کر دیں گے ہم. اور ذرا یہ علمی تحقیقی صاحب کی، امام صاحب کی زبان سامعین ملاحظہ فرمائیں. ذرا سا دم پہ پاؤں آیا ان کی، تو ان کی زبان کی جو ہے نا وہ تلخیاں وہ کس طرح سے ظاہر ہو رہی ہیں، علمیت اور کتابیت کیسے زبان سے چھلکنے لگ گئی ہے. ماما، یہ ذرا انداز تخاطب ان کا آپ ملاحظہ فرمائیں. تو مرزا جی آپ کو ایک مخلصانہ مشورہ ہے، اب آپ دلیل کے انداز میں بات کریں. آپ بڑے علمی کتابی ہیں نا، تو تحقیقی ہیں، تو ذرا دلیل کے میدان میں بات کریں. بصورت دیگر ہماری زبانوں کا تو آپ کو پتہ ہی ہے.
ہم تو شروع سے زبان کے بے دریغ استعمال کے معاملے میں بڑے بدنام ہیں، تو الفاظ کا ذرا نا بہتر انداز میں چناؤ کر کے تو اب بات کریں. آپ جس طرح سے وہ پہلے آپ سرکس کے شیر بنے ہوئے تھے نا، اسی طرح سے دھاڑیں اب. خیر جی، آگے بڑھتے ہیں. سامعین ذرا ان کی لیٹسٹ ویڈیو کا دوسرا حصہ ملاحظہ فرمائیے، پھر بات کرتے ہیں. کہ کیا غدیر خم پہ صرف اہل البیت چھوڑے تھے نبی الاسلام نے، جو صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں، یہ ساتھ کوئی اور چیز بھی چھوڑی تھی؟ پہلی چیز کون سی تھی؟ قرآن. کیا فرمایا تھا؟ قرآن. اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی رسی ہے. جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور پھر زید بن ارقم کہتے ہیں حضور ان جملوں کے بعد بار بار ریپیٹ کرتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب. تو سر اللہ کی کتاب تو کہہ رہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور آپ کہہ رہے ہیں یا علی مدد. بجائے تقریر کا آغاز بسم اللہ اور درود شریف کرنے سے یا علی مدد کے نعرے سے کریں، ایک دوسرے کو السلام علیکم کہیں اور یا علی مدد کہیں. جی تو آپ نے سماعت فرمایا. مرزا صاحب نے اب ذرا ایک مختلف انداز سے حملہ آور ہونے کی کوشش کی ہے علمی میدان میں. اب انہوں نے اپنی تحقیقی توپوں کا رخ جو ہے نا وہ باقاعدہ طور پہ مکتب کی طرف کر کے یہ ہمیں احساس دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شہادت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں تو آپ نے جو ہے وہ مجھے پکڑ لیا ہے، میری چوری کو عیاں کر دیا ہے، تو اب تو میں آپ کو مشرک ثابت کر کے رہوں گا از روئے قرآن کہ جی آپ تو مشرک ہیں. ایک تو مرزا جی کو یہ وہم ہو گیا ہے کہ عالم اسلام کے آخری مواحد بس صرف یہی ہیں. تمثیل کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ ان کا اپنے بارے میں خیال ہے نعوذ باللہ کہ پتہ نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے بڑے توحیدی بس یہی رہ گئے ہیں. مطلب توحید کا جو فہم حاصل ہوا ہے صرف ان کو ہوا ہے، باقی سارے یا تو مشرک ہیں یا ناسبی ہیں، بس توحیدی ایک یہی ہے. تو ایسی بات نہیں ہے مرزا جی، انشاءاللہ ہر میدان میں آپ کو مدلل اور علمی جواب دیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ہم علمی کتابی ہیں. یہ ذرا آگے ملاحظہ فرمائیں آپ. پہلا اشکال یا دھوکہ یا ایمبیگوٹی وہ یہ دیتے ہیں کہ جی قرآن میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے اہل ایمان مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے. اور یہ پڑھتے آدھی آیتی ہیں، آگے نہیں پڑھتے کیا لکھا ہوا ہے، اور کہتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ صبر اور نماز تو غیر اللہ ہے، تو آپ غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں میرے بھائی یہ تو آپ نے خود بھی کبھی نہیں مانگی. کبھی آپ نے کہا المدد یا نماز میری مدد فرمائیے، میری حاجت گیری کیجیے، یا صبر میری مدد فرمائیے. وہ خود ہی سوچ میں پڑ جاتے ہیں واقعی ہم نے تو یہ کبھی نہیں کہا. تو سر یہ آیت پوری پڑھیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی صبر اور نماز وہ اعمال ہیں جو وسیلے کے طور پر اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، مدد اللہ ہی سے مانگنی ہے. یہ تو ہماری دلیل ہے. نہیں مرزا جی، پھر نقب زنی نہ کریں، یہ آپ کی دلیل نہیں ہے، یہ الحمدللہ ہماری دلیل ہے. یہ نہج البلاغہ کی تعلیمات ہیں. بخاری و مسلم کے علاوہ ذرا صحیفہ کاملہ اور کتب اربع کا بھی مطالعہ کر لیں تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ کس کی دلیل ہے. علمی کتابی صاحب، یہ دعائے کمائل کی دلیل ہے. نماز اور صبر جیسے اعمال سے مدد حاصل کرنا اللہ کی مدد تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے. یہ الحمدللہ یہ ائمہ اہل بیت کی دلیل ہے. آپ کی یہ دلیل کیسے ہو گئی؟ ایک موضوع پر 2 صفحوں کا ریسرچ پیپر لکھنے سے یہ آپ کی دلیل ہو گئی؟ آپ کا مرزا صاحب ذاتی لٹریچر کیا ہے؟ اور جن علماء حق نے 50 سال قرآن کی تفاسیر اور سیرت اہل بیت علیہم السلام کی پیروی میں اپنی ساری زندگیاں بسر کر دیں اور ایک عنوان پر 20 جلدوں کی تحقیقات پیش کی، اور جنہیں آپ نے یا علی مدد جیسے قرآنی عقیدے کے عنوان سے ایک لمحے میں مشرک قرار دے دیا نا، یہ ان کی دلیل ہے. بہرحال آپ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 سے استدلال کرتے ہوئے
اس کا ترجمہ فرمایا کہ اے اہل ایمان، مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے۔ اور بعد ازاں اس آیت مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ صبر اور نماز جیسے اعمال سے مدد مانگنے سے مراد ہے، یہ اعمال اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، لیکن مدد اللہ ہی سے مانگنی ہے۔ تو مرزا صاحب بالکل صبر اور نماز سے مدد چاہنے یا مانگنے کے آپ کی تشریح کے مطابق ہم قائل ہیں۔ صبر اور نماز کی مدد وسیلے کے طور پر خدا کی مدد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ تو پھر آپ قرآن کی نص کے مطابق رسول خدا اور مولا علی علیہ السلام کی مدد کو وسیلے کے طور پر اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ کیوں نہیں مانتے؟ جیسا کہ خداوند متعال سورہ مائدہ آیت نمبر 55 میں ارشاد فرماتا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یعنی اللہ ولی و مددگار ہے مومنین کا، اس کا رسول مددگار سرپرست ہے، اور وہ مومن جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں وہ بھی ولی و سرپرست ہیں مومنین کے۔ کیونکہ اس آیت میں نماز قائم کرنے والے مومنین اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے مومنین سے مراد بلا شبہ تمام شیعہ سنی مفسرین کے نزدیک امیر المومنین علی علیہ السلام ہیں۔ اب اگر میں اس آیہ مبارکہ کا شان نزول بیان کرنے بیٹھ جاؤں تو ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی۔ مختصر یہ کہ جس طرح نماز اور صبر کی مدد اختیار کر کے بنص قرآنی اللہ تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے، اسی طرح بنص قرآن رسول خدا اور مولا علی علیہ السلام کی مدد وسیلے کے طور پہ اختیار کر کے اللہ کی مدد تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین علی علیہ السلام کو مومنین کا مددگار کہا، تو پھر اسی نص کے مطابق ہم بھی کہتے ہیں۔ تو جس طرح صبر اور نماز کی مدد اللہ کی مدد تک رسائی کا ذریعہ ہے، بالکل اسی طرح محمد و اہل بیت محمد کی ولایت و سرپرستی اللہ کی مدد اور ولایت و سرپرستی تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ مرزا صاحب، میں غالیوں اور نصیریوں کی بات نہیں کر رہا، وہ مولا علی کو رازق کہیں، نعوذ باللہ خالق کہیں، میں پیروان مکتب ائمہ اہل بیت کے مقدمہ میں بات کر رہا ہوں۔ یہ غالیوں اور نصیریوں کا ہی تو خانہ خراب ہوا ہے، جو آپ جیسے موقع پرست آج شیعان حیدر کرار کی توحید پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ جن شیعان آل محمد کا ورثہ نہج البلاغہ تھی، اور جن کی توحید دعائے کمیل تھی، اور جن کی توحید کی گواہی صحیفہ سجادیہ جیسے جامع توحیدی بیان دیتے تھے، آج آپ ان کو توحید سکھا رہے ہیں۔ یہ ان نصیریوں اور غالیوں کا ہی بیڑا غرق ہوا ہے۔ تو مرزا صاحب، ہم جب یا علی مدد کہتے ہیں تو مولا علی کو دعا کے طور پہ ہرگز نہیں پکارتے، بلکہ بنص قرآن مولا علی علیہ السلام کی ولایت و سرپرستی کا اعلان و اظہار کرتے ہیں، علی مولا کی مدد اور فضیلت کا اقرار کرتے ہیں۔ اور مولا علی علیہ السلام کی مدد کیا ہے؟ جاتے جاتے مرزا صاحب یہ بھی سن لیجئے گا، نہج البلاغہ پوری کی پوری مولا علی علیہ السلام کی مدد ہے، خیبر شکنی مولا علی علیہ السلام کی مدد ہے، احد میں پاسبانی رسالت مولا علی علیہ السلام کی مدد ہے، باذن اللہ خیبر و خندق مولا علی علیہ السلام کی مدد ہے، دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر غدیر خم تک اور غدیر خم سے لے کر نہروان تک مولا علی علیہ السلام کی مدد ہی مدد ہے، اسلام کی مدد ہی مدد ہے۔ اور مرزا صاحب، آپ جو توحید کے چیمپئن بنے پھرتے ہیں نا، اگر ہمیں دیگر برادران کی دل آزاری کا اندیشہ نہ ہو تو یہ جو کتابیں آپ لہرا لہرا کے حجت کے طور پہ ساری دنیا کو دکھاتے ہیں، اسی میں سے آپ کی ایسی ایسی توحید بتائیں اور آپ کو دکھائیں کہ آپ کے کانوں سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے۔ لیکن ہم جاہل نہیں ہیں، گدائے باب العلم کبھی جاہل نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کا تو پروگرام بھی یہی لگ رہا ہے کہ ہم آپ کی اس طرح کی لغویات کے مقابلے میں برادران کی کتب سے، کیونکہ آپ کا اپنا لٹریچر تو کوئی ہے نہیں، کچھ اس طرح کی معاملات آپ کو دکھائیں کہ شیعہ سنی جو آپس میں ہے فساد کی کیفیت پیدا ہو اور آپ کی چاندی ہو جائے۔
تو ہم آپ کی چاندی نہیں ہونے دیں گے مرزا صاحب، الحمدللہ اتنے ہوشمند ہم ہیں۔ محترم سامعین، اس چینل کو بنانے کا مقصد کوئی بزنس اور کوئی فیم نہیں، بلکہ دور حاضر کے فتنوں کا احاطہ اور محاسبہ کر کے دین محمد و آل محمد کا اصل اور روشن چہرہ عیاں کرنا ہے۔ اس مقصد کے تحت اس چینل عصر فتن کو سبسکرائب کر کے ویڈیوز کو لازمی شیئر کیا کریں۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔